ضروری ہے حقوق اللہ کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور جن کتابوں میں حلال اور حرام کے مسائل ہوتے ہیں، فقہ کی ان کتابوں کا صرف ایک حصہ حقوق اللہ کے اوپر مشتمل ہے، یعنی وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں۔ فقط 1% حصہ مدارس کی کتابوں کا حقوق اللہ کے اوپر مشتمل ہے اور باقی 3 حصے وہ حقوق العباد کے اوپر مشتمل ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام میں حقوق العباد کو پورا کرنا یہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اور حقوق اللہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کمزوری کی وجہ سے حقوق اللہ میں کمی رہ گئی، نماز نہ پڑھ سکے، روزہ نہ رکھ سکے، حج نہ کر سکے، زکوٰۃ نہ دے سکے، تو اگر حقوق اللہ میں تھوڑی کمی بھی رہ گئی تو اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، وہ چاہے تو اپنے حق میں ہونے والی کمی کو اللہ معاف فرما دے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا تم سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو تم نے رب سے استغفار مانگنی ہے۔ تم گناہ کے بعد یہ دعا مانگا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اے باری تعالیٰ، مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی، اللہ مانتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اے باری تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد میں اس پہ ڈٹا نہیں ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ تو فرمایا تم سے جب گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں فوراً استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب رب کی بارگاہ میں کوئی صدق دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ذرا غور کریں حضور کا
یہ فرمان اس کی گہرائی میں ذرا داخل ہو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد فوراً تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، خدا نخواستہ کسی سے جرم ہو جائے تو تھانے میں FIR ہو جاتی ہے، پرچہ کٹ جاتا ہے، اب مجرم جیل چلا جاتا ہے، سزا بھگتتا ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر واپس آ جاتا ہے، مگر تھانے سے اس کے گناہ کا ریکارڈ ختم نہیں ہوتا، وہ وہیں پہ رہتا ہے اپنی جگہ پہ۔ ضمانت ہو چکی، سزا بھی ختم ہو چکی، کیس سے بری بھی ہو چکا، مگر تھانے سے اس جرم کا ریکارڈ ختم نہیں ہوگا۔ مگر رب اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب تم رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہو، اللہ وہ گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے اور تمہارے نامہ اعمال سے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی فرما دیتا ہے۔ اعمال نامے میں اس کا ریکارڈ ہی اللہ نہیں رکھتا، وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ اعمال نامے سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کمی رہ گئی، نماز میں کمی رہ گئی، روزے میں کمی رہ گئی، زکوٰۃ حج میں کمی رہ گئی، معافی مانگ لو، اللہ نے چاہا تو اللہ تمہارا وہ گناہ، وہ جرم، وہ غلطی، وہ خطا اللہ معاف فرما دے گا۔ مگر حضرات جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، حقوق العباد کا یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، اگر میں نے کسی کا حق اس کو نہ دیا، حقوق العباد میں کمی کرتا رہا، تو فرمایا اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ صاحب حق اپنے حق کو معاف نہ کر لے۔ اللہ بھی اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے حقوق العباد کی طرف توجہ کریں، اس کی طرف غور کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے تو حقوق العباد کی بڑی قسمیں ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، مگر تین حقوق ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، وہ آپ بھی سن لیجئے اور ان کی طرف غور کریں، توجہ کریں۔ 3 حق ایسے ہیں، ایک ہے مالی حق، دوسرا ہے بدنی حق اور تیسرا ہے اخلاقی حق۔ یہ غور کریں کہ کیا میں کسی کا مالی حق تو نہیں کھا رہا، کسی کا پیسہ، کسی کی دولت، کسی کی جائیداد، کسی کی زمین ناجائز طریقے سے میں اس کے اوپر قبضہ تو نہیں کر کے بیٹھا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو گویا آپ لوگوں کے مالی حق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا ہے بدنی اور جسمانی حق، کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسرا ہے اخلاقی حق۔ یہ جو حق ہے 10 بندے جمع کر لیں تو ان میں سے 5 بندے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اس حق کو پورا نہیں کر رہے۔ اخلاقی حق، اخلاقی حق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کا خیال کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کریں، 4 بندوں میں کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب نہ بیان کریں۔ یہ اخلاقی حق ہے۔ اگر ہم نے آج کسی
کی کردار کشی کی، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی کی بے عزتی کر دی، 10 بندوں کے سامنے کسی کی عزت خراب کر دی، تو وقتی طور پہ تو شاید آپ بہادر بن جائیں، لوگ 2-4 جملے تعریف کے کہہ دیں، یار تو نے تو کمال کر دیا، تو نے ادھار رکھا ہی نہیں ہے، فوری تو نے جواب دے دیا، ترکی پر ترکی تو نے جواب دے دیا، تو نے اس کا گھر پورا کر کے اس کو بھیجا ہے، وقتی طور پہ شاید آپ کی تعریف کر دیں لوگ، مگر جس کا دل آپ نے دکھایا ہے نا، جس کی عزت کو خراب کیا ہے، جس کی کردار کشی کی ہے، گویا آپ نے اس کے حق میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت غور کرنا چاہیے کہ میں جانے انجانے میں جانتے ہوئے یا غلطی سے میری زبان اور میری ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچ رہا، میں کسی کے زمین کے اوپر قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ حضور نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین کے اوپر قبضہ کر لے، اب بالشت کسے کہتے ہیں؟ ایک گٹھ کو۔ فرمایا دنیا میں کوئی کسی کی زمین کے اوپر ایک گٹھ جتنی زمین اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو اللہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کے اندر اللہ اسے دھنسا دے گا، اسے طوق پہنا دیا جائے گا جہنم کا اور دوزخ کا۔ تو اس لیے حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ کم ہے، حقوق العباد کی طرف ہم اتنا دھیان نہیں دیتے، ہم اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی بچے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، چاہے وہ مسجد میں آئیں یا گھر میں آئیں یا گلی میں کھیلتے کودتے نظر آئیں، تو علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نابالغ بچے کے اوپر ظلم نہ کرو، اس کو گالی نہ دو، اس کو 2-3 تھپڑ نہ لگاؤ، اس کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ اس پر ظلم کرنے کے بعد تم اس سے معافی بھی مانگ لو کہ بیٹے مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، اور وہ معاف کر بھی دے، تب بھی آپ شریعت کی نظر میں گناہگار ہی رہیں گے، اس لیے کہ وہ نابالغ بچہ ہے اور شریعت میں نابالغ بچے کی معافی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ نابالغ بچوں کو بھی دکھ نہ دیں، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ کہتے تھے یہ بھی حقوق العباد میں کمی والا معاملہ ہے، اگر میں نے کسی بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا، بچے کے ساتھ میں اونچی آواز سے بولا، بچے کو جھڑک دیا، تو وہ بچہ اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں میری شکایت کر دے تو ہم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے جس طرح بڑوں کے حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں، اسی طرح چھوٹے بچوں کے حقوق بھی شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں حقوق العباد کو پورا کرنا، بندوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا، اور سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے گا، اور اگر آپ یہ حدیث سمجھ گئے تو آج جو ہمارا موضوع ہے جمعے کا حقوق العباد، وہ پورے کا پورا آپ سمجھ جائیں گے اور جمعہ پڑھنے کا مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ حدیث غور سے سنیے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، وہ سب سے بڑا مفلس ہوا، وہ سب سے بڑا غریب ہوا؟ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نہیں،
رب کی بارگاہ میں وہ غریب نہیں جس کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، درم نہ ہو، دینار نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ تمہاری نظروں میں وہ غریب ہو سکتا ہے، تمہاری نظروں میں وہ ماڑا، وہ مفلس ہو سکتا ہے، لیکن رب کی نظروں میں وہ مفلس اور وہ غریب نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ارشاد فرمائیں کون بڑا مفلس ہے، کون بڑا غریب ہے؟ تو حضور نے فرمایا رب کی نظروں میں وہ سب سے بڑا مفلس ہے جو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا تو بہت بڑی بڑی لمبی لمبی نیکیاں لے کے آئے گا۔ دنیا میں اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، صدقہ بھی کیا ہوگا، خیرات بھی کیا ہوگا، حج عمرہ بھی کیا ہوگا، تلاوتیں بھی کی ہوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں حقوق العباد کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، کسی کی کردار کشی کی ہوگی، تو رب کی بارگاہ میں وہ آئے گا تو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لمبی چوڑی نیکیاں لے کر وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا، مگر ساتھ اس نے لوگوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ اور جب وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا تو جتنے لوگوں کا اس نے حق مارا ہوگا نا، وہ سارے کے سارے حقدار اس کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آ جائیں گے، اور وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ تیرے اس فلاں بندے نے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کی دولت پہ قبضہ کر لیا، کسی کی عزت کو خراب کر دیا، کسی کی کردار کشی کی، اے باری تعالیٰ اس نے دنیا میں ہمارے حقوق کو پورا نہیں کیا، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، ہم تاوان لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرات دنیا میں کوئی کسی کا نقصان کر دے تو 10-20 ہزار جرمانہ دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، مگر قیامت کے دن مجھے بتائیں کیا سونے کی کرنسی چلے گی وہاں پہ جرمانہ دینے کے لیے؟ کوئی چاندی کی کرنسی چلے گی؟ کوئی درہم اور دینار کی کرنسی چلے گی؟ نہ ڈالر کی کرنسی چلے گی قیامت کے دن، نہ روپے کی کرنسی چلے گی، نہ سونے چاندی کی کرنسی چلے گی۔ یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی کرنسی چلے گی تو صرف نیکیوں کی کرنسی چلے گی، عبادت کی کرنسی چلے گی۔ اب وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ اب اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ جو بندہ تھا نا جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، اس کی نیکیوں کو تم ان حقداروں میں تقسیم کرو جس جس کا اس نے حق مارا تھا دنیا میں۔ اب حضور نے فرمایا اس کی نمازوں کا ثواب کوئی لے جائے گا، زکوٰۃ کا ثواب کوئی لے جائے گا، حج کا ثواب کوئی لے جائے گا، صدقے خیرات کا ثواب کوئی لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، مگر حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے، اتنے اس نے حق مارے ہوں گے، حقدار نہیں ختم ہوں گے، وہ ابھی بھی باقی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہمیں بھی حق چاہیے اپنا۔ اب فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب کیا کیا جائے؟ تو ذرا غور سے سنیے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب اے فرشتوں تم نے یہ کرنا ہے، ان حقداروں کے گناہ ان کے اعمال ناموں سے نکال کر تم نے اس کے اعمال نامے میں ڈال دینے، اس کے کھاتے میں تم نے ڈال دینے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ رب کی نظروں میں وہ مفلس نہیں، رب کی نظروں میں وہ غریب نہیں جس کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، رب کی بارگاہ میں وہ مفلس ہے جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر ساتھ اس نے لوگوں کا حق بھی مارا ہوگا اور نیکیاں بھی ختم کر لے گا، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کر وہ جہنم کا مسافر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مفلس ہے رب کی نظروں میں، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ تو اس لیے ہماری کمزوری پتہ کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ
حقوق اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ میری 5 نمازیں پوری ہیں، میں اچھا مسلمان ہوں، میں درود شریف پڑھنے والا ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں تلاوت کرنے والا ہوں، میرے حقوق اللہ پورے ہیں، میں مطمئن ہوں اپنی جگہ پہ۔ مگر کبھی یہ بھی غور کیا کرے کہ کہیں میرا پڑوسی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میرا رشتہ دار مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میرا دوست مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میری مسجد کا نمازی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میرے ساتھ کام کرنے والا میرا کلیگ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے۔ اگر حقوق اللہ پورے ہوئے، وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، ان میں کمی ہوئی رب معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگر حقوق العباد میں کمی ہو گئی، کسی پڑوسی کا حق مار دیا، رشتہ دار کو تکلیف دے دی، کسی کے مال پہ قبضہ کر دیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کی کردار کشی کر دی، تو یاد رکھیں رب بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ، وہ صاحب حق اپنے اس حق کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کے کوشش کیا کریں، جائزہ لیا کریں اپنی پچھلی زندگی کا، اپنی ڈیلی روٹین کا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا، کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے یہ کام کیا، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، میں نے اللہ کی مخلوق کو ناراض تو نہیں کیا، میں نے کسی مسلمان بھائی کا نقصان تو نہیں کر دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے محاسبہ کیا کریں، اپنا جائزہ لیا کریں، اپنے اوپر ہی مقدمہ کیا کریں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، دنیا میں ہی اس بندے کو راضی کرنے، اس لیے کہ دنیا میں وہ راضی ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ دنیا میں وہ راضی نہ ہوا تو کل قیامت کے دن اس کو راضی کرنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ بڑا اوکھا کام ہو جائے گا۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد میں سے ایک بہت بڑا حق شریعت نے بیان کیا ہے، امانت کا خیال رکھنا۔ 18ویں سپارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کیا ہو گئے، بولیں کامیاب ہو گئے۔ اور کامیاب جب اللہ کہے نا کامیاب، تو اس کامیابی سے مراد یہ ہے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی، وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، وہ قیامت کے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اے باری تعالیٰ کون کامیاب ہوا؟ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے دنیا میں امانت کی بھی حفاظت کی اور اس نے دنیا میں وعدہ کر کے اس کے اوپر بھی پہرا دیا، وہ مومن کامیاب ہوا۔ اچھا، جب امانت کا لفظ آتا ہے نا، امانت کا، کہ امانت کا خیال کرو، تو سب کا ذہن اسی طرف آتا ہے کہ کسی نے کوئی امانت رکھوا دی ہے 2 4 10 ہزار، تو اس کو ٹھیک طریقے سے واپس کر دینا، یہ امانت کی حفاظت ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی مجھے 1000 کے 5 نوٹ دے امانت کے طور پہ، اور وہ کہے جناب اگلے جمعے آپ سے لے لوں گا 5 نوٹ 1000 کے، میں نے رکھ لیے امانت کر کے، اب میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے اور مجھے چین چاہیے، مجھے اس کا توڑ چاہیے، اور اگر وہ 5000 میں اس جگہ پہ رکھ کے، امانت والی جگہ پہ رکھ کے 1000 کے 5 نوٹ لے لوں، تو علماء فرماتے ہیں تقوی کی نظر سے دیکھو تو تم نے اس میں بھی خیانت کر دی، تقوی کی نظر سے دیکھو تو، اس لیے کہ جو رقم اس نے دی تھی تم نے اس میں تو تبدیلی کی ہے نا، اس کی شکل تو تم نے تبدیل کی ہے نا۔ تو اس لیے حضرات، امانت جب یہ کہا جائے امانت کی حفاظت کرو، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی پیسہ تمہارے پاس رکھ دے اس کی حفاظت کرو، مگر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے، اگر آپ سے کسی نے مشورہ لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں،
میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میں کیا کروں؟ کسی نے مجھ سے مشورہ لیا تنہائی میں، خلوت میں، اور میں اس کا مشورہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا، تو حضور کی حدیث بتا رہی ہے جب تم کسی کا مشورہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرو گے تو گویا تم نے یہاں بھی امانت میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ تو امانت کا مفہوم صرف پیسے کی حفاظت نہیں ہے، مشورے کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے تم کسی کے عیب کے اوپر مطلع ہو جاؤ کہ فلاں بندے کا عیب تمہیں پتہ چل جائے، اس کی کمزوری پتہ چل جائے، اس کا ویک پوائنٹ پتہ چل جائے، تو اب تم اسے لتاڑا نہ کرو، اسے بلیک میل نہ کیا کرو، تم اسے تنگ نہ کیا کرو، تمہیں اس کا عیب پتہ چلا ہے تو یہ امانت میں حفاظت اس وقت ہوگی جب تم کسی کے عیب کو اپنے سینے میں دفن کر لو اور اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرو، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرو۔ اور یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مومن دنیا میں کسی کے ایک عیب کی حفاظت کرے گا، رب قیامت کے دن اس بندے کے 70 عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک عیب دنیا میں چھپاؤ گے کسی کا، رب تمہارے 70 عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو حقوق العباد میں سے ایک بہت بڑا حق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امانت کا خیال۔ حضور ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں رکے آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پہ، تو وہاں ایک مقامی باشندہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور اس کے پاس گئے، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ روشن کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کہنے لگا حضور یہ جو بکریاں ہیں نا جو میں چرا رہا ہوں یہ میری نہیں ہیں، یہ فلاں بندے کی ہیں اور وہ اسلام کا کٹر دشمن ہے۔ حضور اب میں تو آپ کا ساتھی بن گیا نا، کلمہ پڑھ لیا میں نے، تو اگر آپ اجازت دیں تو یہ بکریاں ہم آپس میں تقسیم نہ کر لیں مال غنیمت کے طور پہ؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تیرے پاس امانت تھی، یہ تیرے پاس بکریاں کیا تھیں؟ امانت تھی۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب اسے کسی چیز کے اوپر امین بنایا جاتا ہے تو مسلمان اس چیز میں خیانت نہیں کرتا، اس امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ اس کا مالک مسلمان نہیں ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ ساری بکریاں اس کے مالک کے پاس لے جاؤ، اس کے حوالے کرو، اس کے سپرد کرو، اور پھر آ کر تم ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ آپ غور کریں ذرا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا اب یہ ساری بکریاں ہماری ہو گئیں، نہیں، حقوق العباد کی طرف توجہ۔ اور امانت کے ساتھ ساتھ اس آیت میں رب ذوالجلال نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ ہے وعدہ۔ امانت کے ساتھ ساتھ 18ویں سپارے کی اس آیت میں رب نے دوسری کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ وعدہ پورا کرو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کیا میں نے کہا جی؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدے کی پاسداری، وعدے پہ پیرا دینا، وعدے کو پورا کرنا۔ اور حضور نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کر لے پورا نہیں کرتا، اخلف توڑ دیتا ہے اس وعدے کو۔ تو حقوق العباد میں سے ایک یہ بھی حق رب نے بیان کیا، کسی سے وعدہ تم نے کر لیا ہے نا تو بھلے اب اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، بھلے اس میں تمہیں خسارہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، تم دنیاوی خسارہ تو برداشت کر لو مگر دین کا خسارہ یہ تم برداشت نہیں کرو گے۔ تمہارے دین کے اوپر حرف آئے،
تمہاری دینداری کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، یہ تم برداشت نہیں کرو گے، وعدہ جو کیا ہے ہر حال میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ منورہ، اور ان دنوں غزوہ بدر کی لڑائی ہونے والی تھی اور دونوں طرف تیاری جاری تھی۔ مکہ کے اندر ابو جہل اپنے لشکر کو تیار کر رہا تھا، اور مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے صحابہ کو تیار کر رہے تھے۔ اب اسی دوران حضرت حذیفہ بن یمان کسی طرح مکے سے نکلے، مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، چلو جا کے حضور سے ملاقات کرتے ہیں اور حضور کے لشکر میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہوں، میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو ان دونوں کا کوئی تعلق تھا پرانا، کوئی کاروباری تعلق، کوئی دوستانہ تعلق۔ تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، تیری میرے ساتھ یاری تھی، میں اس کی حیا کرتے ہوئے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک شرط پہ چھوڑ رہا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب تم مدینہ پہنچو گے نا تو وہاں جا کے تم نے اپنے نبی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تم نے نہیں آنا۔ جب تمہارے پیغمبر نکلے مدینے سے تم نے ان کا حصہ نہیں بننا، ان کی فوج میں تم نے شامل نہیں ہونا، یہ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا، مدینہ شریف پہنچے، ادھر حضور تیاری فرما رہے ہیں، صحابہ تیاری فرما رہے ہیں، جنگ کی ریہرسل ہو رہی ہے، زور و شور کے اوپر تیاری جاری ہے۔ حضرت حذیفہ نے بھی اپنا سامان سیدھا کر لیا، جنگی سامان، ہتھیار زیب تن کر لیے، نکلنے لگے۔ تو حضرت حذیفہ کے ذہن میں آیا کہ میں تو ابو جہل سے وعدہ کر چکا ہوں، مگر سوچا وہ کافر ہے، کافر سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تو ضروری نہیں، چلو میں حضور سے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضور سے تذکرہ کیا اور عرض کی حضور ابو جہل نے مجھے اس شرط پہ آنے کے لیے چھوڑا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گا، تو حضور مجھے اجازت دے دے، اس لیے کہ مجبوری میں وعدہ کیا تھا، جان بچانے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ بھی کافر سے کیا تھا، حضور مجھے اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے حذیفہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جس رب کے حکم کے مطابق میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، اسی رب کا حکم یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرو تو تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگرچہ تم نے کافر سے وعدہ کیا، وہ مسلمان نہیں، مگر تمہارے اوپر اس وعدے کی پاسداری لازمی ہے، اس وعدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی محبت میں اور جنگ میں سب کچھ ہی جائز ہے، محبت میں بھی سب کچھ جائز ہے، جنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے، یعنی جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، دغا دینا بھی جائز ہے، فراڈ کرنا بھی جائز ہے، دو نمبری بھی جائز ہے، وعدہ توڑنا بھی جائز ہے۔ ہم نے یہ ضرب المثل یاد کی ہوئی ہے، مگر جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس پیغمبر نے یہ سبق دیا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی، ایک ایک فوجی کی ضرورت تھی، ایک ایک صحابی کی ضرورت تھی، مگر حضور فرما رہے ہیں اگرچہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اور ہمیں ضرورت ہے مجاہدین کی، مگر رب کا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اس لیے تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت حذیفہ بن یمان بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، صرف وعدے کی پاسداری کی وجہ سے۔ تو اس لیے حضور تشریف فرما تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا، بیٹے ادھر آؤ میری بات سنو، تو بیٹا آ نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا کھانے کے لیے۔ اب بچہ دوڑتا ہوا آیا، جب وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کے باپ نے اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دیا، حضور اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتا، تو نے اس کو کہا آ میں تجھے دوں گا کچھ دینے کے لیے، اور تیرے پاس ہوتا کوئی نہ دینے کے لیے، بچہ تیرے پاس آ جاتا تو نہ دیتا،
تو رب کی بارگاہ میں تو وعدہ خلافی کرنے والوں میں شامل کر دیا جاتا، وعدہ خلافی کرنے والوں میں۔ تو آج یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ قرض کسی سے لے لے 10-20 ہزار اس سے وعدہ کر لے مہینے کا، تو پھر اللہ ہی خیر کرے جو حالت اس قرض دینے والے کی ہو جاتی ہے، وہ مانگے پھر بھی برا، نہ مانگے پھر بھی برا، اور اگلا بندہ کہتا ہے نہیں بھاگے جا رہا کہیں، اور 10,000 تو لیا ہے، نہیں مرے جا رہا ادھر ہی ہوں، لیکن دیکھیں جو وعدہ کیا تھا وہ تو توڑ دیا نا۔ تو اس لیے حضرات حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔